نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ہم تمام احباب کے لیے یہ موقع انتہائی خوشی اور مسرت کا ہے کہ دارالعلوم محمد الحسنی چندیری میں ایک دینی جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ ہمارے نشستوں کی تیسری نشست ہے، جس میں سے پہلی نشست مستورات کی منعقد کی جا چکی ہے اور دوسری نشست علماء اور اہل علم اور طلباء کے درمیان بعد نماز عصر منعقد کی جا چکی ہے۔ ابھی آخری مجلس ہے اور اس مجلس کے اندر ہم علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہوں گے۔ یقیناً اس طرح کی مجالس یہ خیر کا ذریعہ ہے، ملت اسلامیہ ہندیہ کے لیے ایک روحانی اور ایک نورانی کیفیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد بھی واضح فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہر مجلس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی مدح، اس کی توصیف کو بیان کیا جاتا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسماں بنایا۔ خدا کے نام سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اس دنیا کے اندر ہر شے بدلتی ہے، موسم بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، یہ فضا، یہ موسم، افکار و خیالات بدلتے ہیں، لیکن تبدیلیوں کی اس فضا میں اور تغیرات کے اس ماحول میں اگر کوئی چیز نہیں بدل سکتی تو وہ قرآن کریم ہے۔ وہ قرآن جو اپنی زبان کی حلاوت سے اور لہجے کے زیر و بم سے اور اپنے انداز سے مردہ دلوں کو ایک نئی زندگی بخشتا ہے، آنکھوں کو آپ دیدہ کر دیتا ہے اور روحوں کو مست کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کریم سراپا خیر و برکت ہے اور منبع نور و حکمت ہے، جس سے ہدایت کے ذریعے پھوٹتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے رشد و ہدایت کے سوتے بھی پھوٹتے ہیں، جس کی درب کاری سے جہالت اور ضلالت کے پردے چاک ہوتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی علیہ السلام کو بطور معجزہ کے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ فولاد کو موم کی طرح مسل دیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جاندار مخلوق کی زبان کو سمجھ لیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا جو جادوئی عصا تھا
وہ فرعون کو مار دے دیا کرتا تھا، لیکن محمد عربی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن کریم ہے، جس کی آیتوں کے اندر کسی طرح کی کوئی شک اور رد و بدل کی گنجائش نہیں۔ قرآن نے کہا تھا، چیلنج کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ اگر تم کو اس قرآن کریم کے اندر شک ہے تو پھر گواہوں کو اکٹھا کر لو، لوگوں کو جمع کر لو، لوگوں کو بلا کر لے کر آ جاؤ۔ وَلَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ ساری دنیا کے انسان و جنات مل کر اگر اکٹھا بھی ہو جائیں تو قرآن جیسی کوئی آیت اور قرآن جیسا کوئی کلام پیش نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جن کو اپنی زبان دانی اور زور بیانی پر ناز ہوا کرتا تھا اور ان کو اپنی قافیہ سازی اور شعر گوئی پر فخر کیا کرتے تھے اور فصاحت اور بلاغت پر جن کو غرہ ہوا کرتا تھا، جو دوسروں کو عجمی کہا کرتے تھے، ان کو اپنی عربی زبان پر بڑا ناز تھا، لیکن وہ بھی قرآن کریم کی اس معجزے کے سامنے ٹک نہ سکے۔ تو اب وقت ہے کہ اس محفل کا اور اس مجلس کا آغاز بھی قرآن کریم کی تلاوت سے کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا، تاکہ اس کے احکامات و فرامین پر ہم عمل کریں گے تو دنیا کے اندر باعزت رہیں گے۔ جو ایک شعر ہے، جو شعر کہا گیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک شعر کہا ہے، جس کی ترجمانی اس انداز سے کی گئی ہے، اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ تم ذلیل و خوار اس وجہ سے ہو کہ تم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور اب ہم اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم دارالعلوم محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مایہ ناز استاد القراء اور استاد التجوید ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت سے مالا مال فرمایا ہے۔ تجوید کے شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت ان کو دے رکھی ہے، جو دارالعلوم کی اس اعتبار سے بڑے فکر مند ہیں، اور مکتب اور حفظ کے جو درجات ہیں اس کے اندر ان کو ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ گویا کہ دارالعلوم کے صدر القراء ہیں، ان سے ہمارے طلباء استفادہ کرتے ہیں، اب ان سے بصد احترام و ادب درخواست کرتے ہیں، بلکہ ان کو دعوت دیتے ہیں قاری محمد صلاح الدین صاحب ندوی کہ وہ آئیں اور اس جلسے کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي